میں چور نہیں ہوں، اس نے پوری طاقت کے ساتھ چلا کر کہا۔ اگر تم چور نہیں ہو تو آدھی رات کو میرے گھر میں کیا کر رہے تھے؟ اسے کہتے ہیں چوری اور سینہ زوری۔ میاں آصف علی گرجے۔ میاں آصف علی ایک تاجر اور دولت مند انسان تھے۔ ان کا ایک بیٹا یورپ میں اسٹڈی کے لیے گیا ہوا تھا، تو اسکیٹنگ کے مقابلے میں شرکت کرنی تھی اور اس کی خواہش تھی کہ اس کے بیٹے کی پہلی پوزیشن آئے۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی اس کے بیٹے کی اول پوزیشن کا اسے انتظار تھا، تو رات تقریباً 11-12 بجے تک بیٹھے ان کا ویٹ کرتے رہے کہ سب سے پہلے اس کا بیٹا اسی کو نیوز دے گا کہ اس کی اول پوزیشن آ گئی۔ اتنے میں میاں آصف علی بیٹھے ہوئے تھے، لان میں انتظار کر رہے تھے کہ تھوڑی ہی دیر میں انہیں کسی کے قدموں کی آہٹ کی آواز سنائی دی۔ یکدم تھوڑی دیر کے لیے آواز آتی پھر بند ہو جاتی۔ میاں آصف علی چونک کر دائیں بائیں دیکھا، کچھ وقفے کے بعد پھر چاپ سنائی دی تو وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ لگتا تھا کہ کمروں کی راہداری میں کوئی موجود ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے گھبرائے اور سوچا کہ پولیس کو ٹیلی فون کر دیں یا سروینٹ کوارٹر کی گھنٹی بجائیں، لیکن پھر اس خیال سے کہ آنے والا چوکنا نہ ہو جائے رک گئے۔ وہ آہستہ آہستہ کمروں کی طرف بڑھے، پھر دیوار کے ایک کونے کی اوٹ سے لگ کر تیزی سے لائٹ آن کر دی۔ پھٹے پرانے لباس والا ادھیڑ عمر شخص دیوار سے چپکا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں میں حیرت اور خوف کے سائے تھے۔ وہ بالکل تنہا تھا، پاؤں میں جوتا تک نہیں تھا اور مارے ڈر کے کانپ رہا تھا۔ میاں آصف علی اس کی حالت اور حلیہ دیکھ کر شیر ہو گئے۔ انہوں نے شور مچا کر چوکیدار اور ملازم کو بلا لیا اور ان کا بیٹا واصف بھی اپنی آنکھیں ملتا ہوا کمرے سے باہر نکل آیا۔ چوکیدار کو تو خوب ڈانٹ پلائی۔ اس کے بعد انہوں نے اس بڑے آدمی چور پر چڑھائی کر دی۔ وہ مسلسل ایک ہی بات کہہ رہا تھا، میں چور نہیں ہوں، میں چور نہیں ہوں۔ تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ میرا نام عبدالرشید ہے اور میں ٹیکسی چلاتا ہوں، اس نے بتایا۔ میں ابھی پولیس کو بلاتا ہوں۔ اب تمہاری زندگی کے جب چند سال جیل میں گزریں گے تو تمہیں خود ہی عقل آ جائے گی۔ میاں آصف جلدی سے پولیس کو فون کرنے لگے۔ ابا جان، میرا خیال ہے یہ جو چوکیدار ہے نا، یہ بھی چور سے ملا ہوا۔ واصف نے کہا، نہیں بیٹا، ابھی پتہ چل جائے گا جب پولیس آئے گی۔ نہیں، جو واصف تھا وہ اندر جانا چاہتا تھا۔ باپ نے روک لیا، ابھی تم اندر نہیں جاؤ گے، تھوڑی دیر تک تمہارے بھائی کا فون آنے والا ہے، تم اس سے بات کر لینا۔ میری عرضی سن لے، میں چور نہیں ہوں، اجنبی نے کہا۔ جو کچھ کہنا چاہتے ہو جلدی کہو، میں سن رہا ہوں۔ واصف علی نے کہا، میں آپ کے گھر سے کوئی قیمتی چیز چرانے کی نیت سے نہیں آیا ہوں، مجھے صرف اپنے معذور بیٹے کی مصنوعی ٹانگ واپس چاہیے۔ مصنوعی ٹانگ؟ وہ کون سی مصنوعی ٹانگ؟ یہ کیا بکواس ہے؟ میں بتاتا ہوں، عبدالرشید نے کہا۔ دراصل میرا بیٹا اختر رشید آپ کے بیٹے واصف کا کلاس فیلو ہے۔ میرا بیٹا ٹانگ سے معذور ہے، لیکن اپنی کلاس کا سب سے ذہین طالب علم۔ میں نے اپنی غربت کے باوجود اپنے پیٹ کاٹ کر اسے کالج میں داخلہ دلوا دیا۔ اس کی ایک ٹانگ حادثے کی نظر ہو گئی تھی اور اب مصنوعی ٹانگ اس کے جسم کا لازمی حصہ بن چکی ہے۔ کل کسی بات پر آپ کے بیٹے کا میرے بیٹے سے جھگڑا ہو گیا، اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر میرے بیٹے کو نہ صرف مارا پیٹا بلکہ اس کی مصنوعی ٹانگ بھی چھین لی۔ مجھ سے اپنے بیٹے کی یہ حالت اور بے بسی دیکھی نہیں جا سکتی۔ میں نے آپ سے کئی بار ملنے کی کوشش کی ہے شام، لیکن آپ کے ملازم نے مجھے ملنے نہیں دیا، سو مجھے آدھی رات کو آپ کے گھر میں اس طرح سے داخل ہونا پڑا۔ اس اجنبی نے اپنی تمام کہانی سنا دی۔ میاں آصف علی نے اپنے بیٹے واصف کی طرف دیکھا غصے سے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ واصف آگے سے لاپرواہی کے ساتھ بولا، کچھ نہیں ابا جان، اس لنگڑے نے پرنسپل صاحب کو بتا دیا تھا کہ اس کی کار کی ہوا کس نے نکالی تھی۔ میں نے صرف اس شکایت کی سزا دینے کے لیے اس کے ساتھ ایسا کیا۔ دیکھا، آپ کے بیٹے نے خود اس غلطی کو تسلیم کر لیا اور اب میرے بیٹے کی مصنوعی ٹانگ مجھے واپس لوٹا دو۔ اس بڑے آدمی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ چپ رہو، میاں آصف صاحب غصے سے بولے، بچے اس طرح کی شرارتیں کرتے رہتے ہیں۔ تمہارا بیٹا کسی وجہ سے واصف سے خار کھاتا ہے، اسی لیے اس نے شکایت کی۔ بجائے اپنے بیٹے کو سمجھانے کے تم چوری کرنے چل پڑے۔ پولیس بس ابھی آتی ہوگی، ابھی تمہیں اس کے حوالے کرتا ہوں۔
میاں آصف علی اور غصے سے بولے کہ اچانک فون کی گھنٹی بھی تھی۔ وہ فون کی طرف لپکے، ہیلو، ہاں میں سن رہا ہوں۔ کیا؟ نہیں، یہ کیسے ہو گیا؟ تم فوراً ہاسپٹل پہنچو، اپنے دوستوں کو فون کرتا ہوں، پہلی فلائٹ سے پہنچ رہا ہوں۔ ان کی تو جیسے جان ہی نکل گئی تھی۔ ریسیور ان کے ہاتھوں سے چھوٹ گیا اور نیچے گر گیا اور وہ بے دم ہو کر صوفے پر گر گئے۔ ابا جان، کیا ہوا؟ ان کا بیٹا ان کی طرف بھاگا۔ وہ میرے تمہارے بھائی کے، وہ کاشف کے دوست نصیر کا فون تھا۔ تمہارے بھائی بہت بلندی سے گرا ہے، اس کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی۔ اف خدایا، یہ کیا ہو گیا ہے؟ ان کے الفاظ ٹوٹ رہے تھے۔ میاں آصف علی صاحب جیسے عبدالرشید کی آواز اتری۔ میاں آصف علی صاحب، عبدالرشید بولا، مجھے اجازت دیجیے، اب مجھے اپنے بیٹے کی مصنوعی ٹانگ کی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ آپ کو اب اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ میں کسی نہ کسی طرح سے کل ہی اپنے بیٹے کے لیے ایک نئی ٹانگ خرید لوں گا۔ آپ اسے میری طرف سے تحفے میں رکھ لیجیے، آپ کی ایک ٹانگ کا خرچہ بچ جائے گا۔ میاں آصف علی نے آنکھوں میں آنسو لے کر اور شرمندگی اور غم کے سمندر میں ڈوب گئے اور پھر کبھی نہ ابھرنے کے لیے۔